Index, you can say index like data structure that is used by database to locate a particular record in a file more quickly. Indexes are used to speed up the sorting and searching process. Some indexes created automatically in the related table when relationships are defined. The performance of database is improved with these indexes. The index may be created on primary key, secondary key and foreign key, etc. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں انڈیکس کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ لوگ ہم دیکھیں بیٹا, انڈیکس جو ہے یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ڈیٹا اسٹرکچر ہے جو کہ یوز ہوتی ہے ڈیٹا بیس کو سیو کرنے کے لیے, ایک سارٹنگ کے لیے. اگر ابھی ہم نے بات کی تھی کہ سارٹنگ کر رہے ہیں 1 2 3 4 5 کے اکارڈنگ, تو یہ جو ہمارے پاس ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہ ایک سارٹنگ ہے. اگر ہم ڈیٹا جو ہے وہ ایک سیکوینس میں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 1 2 3 4 5 ڈیٹا پڑا ہوا ہے, لیکن یہ جو ہے اس کو ہم انڈیکس بولتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ ایک پوائنٹ سے شروع کریں, یہ سارٹنگ دو طرح سے ہوتی ہے, ایک اسینڈنگ ٹو ڈسینڈنگ ہوتی ہے اور جو ہے ایک جو ہے وہ ہوتی ہے ڈسینڈنگ ٹو اسینڈنگ, تو ASC. تو یہ اس طرح کے انڈیکسز جو ہے وہ آپ ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کر سکتے ہیں. تو اس طرح یہ ہے کہ ہمارے پاس انڈیکس وہ والی کہہ لیں کہ انڈیکس وہ والا ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کے اکارڈنگ ہم ڈیٹا بیس میں ڈیٹا سیو کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل میں جو ہے وہ ہم ڈیٹا بنا لیا. اب ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہے, اسٹوڈنٹ کا ایک ٹیبل ہے, تو اسٹوڈنٹ کا جو رول نمبر ہے اس رول نمبر کی بیس پہ ہم اس اسٹوڈنٹ کو جو ہے سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اسٹوڈنٹ کا نیم ہے, پھر اس کا ایڈریس ہے, بس اتنا سا ٹیبل ہمارے پاس ہے. اب یہ جو رول نمبر ہے یہ اس کا انڈیکس ہے 1 2 3, تو اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ ہم ڈیٹا بیس میں سے ڈیٹا کو سرچ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہے 1 2 3 یہ سارٹنگ کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یہ اسی کو ہم انڈیکس کہتے ہیں, یعنی کہ میموری لوکیشن میں اگر کوئی ڈیٹا سیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ انڈیکس کی بیس پہ ہوتا ہے. جیسے اگر آپ نے کبھی پروگرامنگ میں ارے دیکھی ہو تو ارے میں جو ہے وہ ارے کا انڈیکس جو ہے وہ ہمیشہ 0 سے سٹارٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک ارے ہے جس کا نام ہی ارے ہے, انٹ ارے 5, تو اس میں 5 ویلیوز سیو ہوں گی 0 1 2 3 4. تو اب یہ 0 والا پہلا انڈیکس ہے, 2 والا دوسرا ہے, 3 والا 4 والا 5 نمبر پہ ہے. تو اس میں جو بھی ویلیوز سیو ہوں گی وہ ہوں گی انڈیکس کے اکارڈنگ. تو اب نمبر 4 کے انڈیکس پہ جو ویلیو پڑی ہے وہ 5 نمبر والی ہے, یعنی کہ 5 جو ہے وہ انڈیکس جو ہے اس کا 4 ہے, یعنی کہ ارے 4 پہ جو ویلیو پڑی ہے وہ 30 ہے. اسی طرح جب ہم ڈیٹا بیس کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹا بیس میں بھی جب ہم کوئی ایسی کی بنا لیتے ہیں جو کہ پرائمری ہوتی ہے یا یونیک ہوتی ہے, فورن کی بھی ہو سکتی ہے, تو اس کی مدد سے جو ہے ہم ڈیٹا بیس میں جو ڈیٹا سیو کر رہے ہوتے ہیں, ڈیٹا بیس میں ہمیں پتہ ہے جب بھی ڈیٹا سیو ہوتا ہے وہ ٹیبلز کی فارم میں ہوتا ہے. تو جب بھی ٹیبل کی فارم میں ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی ایٹریبیوٹ یا کسی نہ کسی فیلڈ کے اکارڈنگ ہو رہا ہوتا ہے. تو وہ فیلڈ جو ہے یا تو پرائمری کی ہوگی یا فورن کی ہوگی جو ہمارے پاس ڈیٹا بیس کو ڈیٹا انڈیکس میں سیو کروانے کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے. تو اسی کو ہم ادھر سے دیکھتے ہیں, ہماری بک میں سے دیکھتے ہیں اسے ہم. دا انڈیکس از اے ڈیٹا اسٹرکچر دیٹ از یوزڈ بائی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ٹو لوکیٹ اے پارٹیکولر ریکارڈ. اب یہ ہے کہ اب جب ہم نے ڈیٹا بیس میں انڈیکس میں سیو کر لیا ہے تو ہمیں پھر وہ جو ہے ڈیٹا بیس سے ڈیٹا سرچ کرتے ہوئے بھی یہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے کہ کون سی جگہ پہ کیا پڑا ہے اور کون سی جگہ پہ جو ہے وہ کون سی میموری لوکیشن پہ کتنا نمبر پڑا ہے. تو یہ ہمارا انڈیکس سے ریلیونٹ تھا. آگے آ گیا جی, رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دا فالوئنگ یوزر. اینڈ یوزر کیا ہوتا ہے, تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اینڈ یوزر وہ والا یوزر ہوتا ہے جو آپ کا ڈیٹا بیس یوز کر رہا تھا, یعنی کہ ایسا یوزر جو کہ اینڈ پہ ڈیٹا بیس کو یوز کر رہے ہیں. آپ نے کبھی فیس بک یوز کی ہے, تو فیس بک جب آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ اینڈ یوزر ہیں, یعنی کہ فیس بک کی جو FB کی جو ایپ آپ یوز کر رہے ہیں وہ آپ نے اپنے سسٹم موبائل پہ یا سسٹم پہ انسٹال کر لی اور اسے آپ ویو کریں, یہ اینڈ یوزر ہے جسے دیکھ رہا ہے. اب اینڈ یوزر وہ والا پرسن ہے جو ڈیٹا بیس کو یوز کر رہا ہے, چاہے وہ ممبر بھی ہو سکتا ہے, ویور بھی ہو سکتا ہے, یا وہ ڈیٹا بیس DB ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے. تو DB ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ فرنٹ اینڈ یوز کرے گا ڈیٹا بیس کو مینیج کرنے کے لیے. یہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس پڑا ہے, اس کو اگر ہم لنک کریں
تو یہ ایسے لنک ہو رہا ہے، ایک ہی فائل ہے. تو یہ جو اینڈ پہ جو یوزر کسی بھی پروگرام کو یوز کر رہا ہے تو یہ اینڈ یوزر ہے. اینڈ یوزر کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایڈمنسٹریٹر بھی ہو سکتا ہے، اور یہ اینی پرسن. دا یوزر or end user are the person who directly interact with the database system. They use database application without technical knowledge of databases. اب یہ دیکھیں آپ لوگ فیس بک یوز کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ فیس بک کیسے کام کرتی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے زندگی میں کبھی سوچا ہوگا کہ فیس بک میں ڈیٹا کیسے سٹور ہو جاتا ہے، ساری کی ساری انفارمیشن کہاں پڑی ہوتی ہے. لیکن آپ اس کے اینڈ یوزر ہیں، آپ اس کو یوز کر رہے ہیں. اسی طرح لوگ پب جی کھیلتے تھے، انہوں نے پتا پب جی کے پیچھے جو ہے وہ ڈیٹا بیسز کون سی کام کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے پب جی میں جو ہے وہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے، ریکارڈنگ ٹو یور فائٹ پلیس ملتی ہے، میپ ملتا ہے، جو بھی ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے وہ پب جی کھیلنے والا جو پرسن ہے، پلیئر ہے، وہ جو ہے وہ اینڈ یوزر ہے. اس طرح اگر آپ موبائل کی ایپ یوز کریں، آج کل آپ فوڈ پانڈا یوز کریں تو فوڈ پانڈا میں آپ لوگ جو ہے وہ آرڈر بک کرواتے ہیں فوڈ کا. آپ لوگ اینڈ یوزر ہیں، آپ اس کو اینڈ پہ یوز کریں. آپ کو نہیں پتا فوڈ پانڈا میں ڈیٹا کہاں سے آیا، آپ کو نہیں پتا فوڈ پانڈا میں ٹیکنیکل غلطی کون سی ہو سکتی ہے، یا ٹیکنیکل نالج اس کا جو ہے وہ کیا ہے. ہمیں جسٹ جو اینڈ یوزر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ فرنٹ اینڈ جو ہے، اس کو فرنٹ اینڈ بولتے ہیں، جس سے اینڈ یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے فرنٹ اینڈ. تو فرنٹ اینڈ سے وہ انٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے. اسے یہ ہمیں بس ڈیولپر کو یہ ہوتا ہے اور کسٹمر کو بھی یہ ہوتا ہے کہ جو فرنٹ اینڈ یوزرز ہیں ان کے لیے جو ویو کروایا جا رہا ہے وہ سمپل اور ایزی ٹو یوز ہو اور وہ اٹریکٹیو ہو. بس اس کے علاوہ انہیں کوئی اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ وہ اس کے پیچھے کیا کام ہو رہا ہے، اس میں پروگرامنگ کون سی ہے، اس میں سافٹ ویئر جو ہیں وہ کون سے ہیں. بس اینڈ یوزر کا کام ہے کہ وہ بس اس کو یوز کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے. اینڈ یوزر کا اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے. ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر، جس طرح میں نے بات کی کہ ایک ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے، اسی طرح ایک ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے. ڈیٹا مطلب ڈیٹا، ایڈمنسٹریٹر مینج کرنے والا. ایک ایسا پرسن ہے جو رسپانسیبل ہوتا ہے انٹائر ڈیٹا کا جو بھی کسی آرگنائزیشن میں یوز ہوتا ہے. جیسے کہ ایک ایڈمن ہے، تو ایڈمن کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ڈیٹے کو یوز کرتا ہے، کہ یعنی کہ ڈیٹے کو یوز بھی کرتا ہے اور اس کا رسپانسیبل بھی ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ کس ٹائپ کا جو ہے وہ چاہیے، اور پورے کے پورے ڈیٹے پہ پروسیس ہونا ہے، ڈیٹا گیدرنگ کرنی ہے، ڈیٹے کو کہیں یوز کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ ڈیٹا بیس میں کنورٹ کرنا ہے. تو وہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے وہ ایڈمن کے پاس ہوتا ہے. ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر از اے پرسن ہو از ریسپانسبل فار انٹائر ڈیٹا آف این آرگنائزیشن. He normally develops overall function requirement for database in the organization. تو آرگنائزیشن میں جو بھی ڈیٹا مینج ہو رہا ہے، جیسے کہ اگر ہم بورڈ کی بات کریں تو بورڈ میں جب بھی ڈیٹا جاتا ہے وہ پیپر کی فارم میں ہوتا ہے. تو وہ جتنا بھی پیپر کی فارم میں ڈیٹا کلیکشن ہو رہی ہے وہ ساری کی ساری کلیکشن جو ہے وہ ایک پرسن کے پاس جمع ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیونٹ ہے. اس سارے کے سارے کو مینج کرنے کا جو مین ہیڈ ہے وہ ایڈمنسٹریٹر ہے. اب اس ایڈمنسٹریٹر کے پاس پورے کا پورا کنٹرول ہے ڈیٹا بیس کے فلو کا، ڈیٹے کے فلو کا، ڈیٹا کو مینج کرنے کا. اور ان کا یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ڈیٹا بیس والا پرسن بھی ہو سکتا ہے، لیکن ڈیٹا بیس کا پرسن جو ہے وہ سیپریٹ ہوتا ہے. وہ پرسن ہوتا ہے جو ڈیٹا بیس کا ایڈمن ہوتا ہے، یعنی کہ جو ہمیں اسے ڈیٹا مل رہا ہے ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر سے، یہ دونوں آپس میں انٹر لنک ہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوآرڈینیٹ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ڈیٹے کو کوآرڈینیٹ کر رہا ہوتا ہے، مانیٹر کر رہا ہوتا ہے ڈیٹا کے ساتھ. لیکن جو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر پرسن ہے اسے یہ نہیں ہوتا کہ ڈیٹا کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے آیا ہے. اس نے ڈیٹا بیس کو بس مینج کر دینا جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ اسے نہیں پتا ڈیٹا صحیح ہے ڈیٹا غلط ہے. اس نے آپ کا رزلٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا، اس نے آپ کے رزلٹ کو آن لائن مینج کر دینا. اسے نہیں پتا یہ رزلٹ ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر ہے، ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ اس چیز کا رسپانسیبل ہوتا ہے کہ ڈیٹا جو ہے وہ مینج صحیح ہو رہا ہے، ڈیٹے میں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، ڈیٹے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوگی. تو اس طرح سے جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ آپ کے پاس ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر مینج کرتا ہے. لیکن ڈیٹا بیس سے ریلیونٹ جتنا بھی کام ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر مینج کرتا ہے. A database administrator is an important person in development of any database system. He is responsible for design, implementation, operation, management and maintenance of database. He must technically competent and good manager. Means کہ جو database manager ہے اسے database کا knowledge ہونا چاہیے، اسے computer sciences کا knowledge ہونا چاہیے، اسے database management کا knowledge ہونا چاہیے، اس کے grip ہو. لیکن ڈیٹا جو رسپانسیبل ڈیٹا بیس والا بندہ ہے وہ نالج پرسن ہو. لیکن جو ایڈمن ہے صرف ڈیٹے پہ کام کر رہا ہے، اسے اپنے کام سے ریلیونٹ نالج ہو، اسے کمپیوٹر سائنسز کا نالج ہو یا نہ ہو، اسے ڈیٹا بیس کا
نالج ہو یا نہ ہو, اسے بس یہ پتا ہو کہ ڈیٹے کو کیسے مینیج کرنا ہے. یہ دونوں ڈفرینٹ پرسنز ہیں جو ڈفرینٹ حساب سے ہمارے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارے پاس اگلا جو ٹاسک ہے وہ ہے امپورٹنٹ ٹاسک فار ریسپانسبلٹیز پرفارم بائی ڈیٹا بیس. ڈفرینٹ ریسپانسبلٹیز آف ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر آر فالو. سب سے پہلے جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے کیا کرنا ہوتا ہے جناب, اس نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ اس نے سب سے پہلے ڈیٹا بیس انسٹالیشن آف ڈیٹا بیس سافٹ ویئر, اس نے ڈیٹا بیس سافٹ ویئر کو انسٹال کرنا ہے. مانیٹرنگ دا ڈیٹا, اس نے ڈیٹا بیس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے. سولوشن آف اینی پرابلم ڈیٹا کر ان ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, یعنی کہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ کے جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں ان کو ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے مینیج کرنا ہے. ڈیٹا بیس میں کہاں سے ڈیٹا سیو ہو رہا ہے, کیسے سیو ہو رہا ہے, وہ سارے کا سارا مینیج بھی کرنا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریشن ہے. سولوشن آف پرابلم ڈیٹا کر ان ڈیٹا بیس, ڈیٹا بیس میں کوئی بھی پرابلم آتی ہے اس کا جو سولوشن ہے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے, اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, اس کو پھر سالو کرنا ہے, وہ بھی ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر نے کرنا ہے. اسائننگ پرمیشن ٹو ڈفرنٹ یوزر ٹو یوز ڈیٹا بیس, تو جو بھی لوگ ہیں جو ڈیٹا بیس کو یوز کریں, ڈیٹا انٹری کے لیے ڈیٹا یوز ہو رہا ہے, ڈیٹا ویو کے لیے یوز ہو رہا ہے, تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ بھی سارے کا سارا مینیج کرے گا ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. ڈیٹے کا بیک اپ, اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ڈیٹا جو ہے اس کا بیک اپ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ڈیٹا کا بیک اپ نہ کیا جائے تو ڈیٹا کیا ہو جاتا ہے, کبھی لاسٹ بھی ہو سکتا ہے. آپ کی مین ہارڈ سے ڈیٹا لاسٹ ہو گیا, آپ کے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم میں کوئی فالٹ آ گیا تو آپ کا سارے کا سارا ڈیٹا بیس ضائع ہو گیا. یعنی کہ اگر فیس بک کا سارا ڈیٹا ویسٹ ہو جائے تو کیا ہوگا. اس لیے ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم کا جو بھی ایڈمنسٹریٹر ہے وہ کیا کرتا ہے, اس کا ایک بیک اپ بنا کے رکھتا ہے. بیک اپ تو ہم اس سارے ڈیٹا کی ایک فائل بنا کے رکھتے ہیں جو ریگولر بیسس پہ ہوتے ہیں. ریسٹورنگ دا سسٹم اینڈ کیش آف اینی پرابلم سسٹم کرش, یعنی کہ اگر کوئی پرابلم سارٹ آؤٹ ہو رہی ہے, کوئی سسٹم جو ہے اس میں مسئلہ آ گیا, کرش کر گیا, ری بوٹنگ چاہیے, تو وہ سارے کا سارا جو ہے وہ مینیج کرتا ہے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا, ڈیٹا جو ہے وہ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیسے مینیج کرتا ہے. تو اس کو ہم نے دیکھا, ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے, اینڈ یوزر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے, ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. پیرنٹ چائلڈ کا ریلیشن دیکھا. تو یہاں تک ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اس سے ریلیونٹ اگر آپ لوگوں کو کوئی کویسچن ہے تو ہم مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.